اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء اخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ الذی، وہ ذات، جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بنایا، فراش بچھونا، والسماء بنا، آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے اتارا پانی، اخرج بھی، اس پانی کے ساتھ نکالا، من الثمرات، میوے پھل، رزقا لکم، تمہارے لیے رزق ہیں، فلا تجعلوا للہ اندادا، نہ بناؤ اللہ کے لیے کوئی شریک، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ سورہ بقرہ کا آغاز ہوا تھا قرآن پاک کے تعارف سے، اور قرآن پاک کے بارے میں 3 طبقات کا تعارفی ذکر ہوا، مومنین کا، کافرین کا، منافقین کا۔ اب قرآن پاک کی اصولی دعوت کیا ہے؟ قرآن پاک کی دعوت وہی ہے جو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی دعوت تسلسل سے چلی آ رہی ہے۔ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، لیکن ایک فرق کے ساتھ۔ پہلے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا خطاب قوم سے ہوتا تھا، یا قوم ہے۔ نوح علیہ السلام نے بھی قوم سے خطاب کیا، ہود علیہ السلام نے بھی، صالح علیہ السلام نے، تمام انبیاء نے قوم سے خطاب کیا، اور تھوڑا سا دائرہ وسیع ہوا، بنی اسرائیل مختلف اقوام تھی ذیلی، یا بنی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام سے، یوسف علیہ السلام سے یہ بات آگے چلی، یا بنی اسرائیل، اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، یا ایھا الناس، یا یہ نسل انسانی کو بحیثیت نسل انسانی کے خطاب سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ پہلے خطاب طبقات کو، اقوام کو ہوتا تھا، اور انبیاء کرام بھی مختلف اقوام کی طرف ہوتے تھے، ایک وقت میں مختلف قوموں کی طرف مختلف نبی ہوتے تھے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا نسل انسانی کو۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیازات کا ذکر کرتے ہوئے کہ مجھے یہ امتیازات دیے گئے ہیں، حضور کے امتیازات ایک مستقل موضوع ہے جس کو خصائص نبوی کہتے ہیں، یعنی وہ امتیازات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے ہیں، خصائص نبوی، اس پر محدثین نے مستقل کام کیا ہے، اور سب سے زیادہ تفصیلی کام امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الخصائص الکبریٰ، 2 جلدوں میں ہے۔ اس میں انہوں نے تمام احادیث کا سامنے رکھ کر وہ خصائص جمع کیے، ان میں سے ایک اختصاص یہ ہے، یا ایھا الناس۔ آج کے ماحول میں ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں کہ گلوبل انسانیت، گلوبلائزیشن، علماء، نسل انسانی سے خطاب، اور علاقہ، برادری، قومیت سے بالا تر ہو کر خطاب۔ آج کی دنیا کو گلوبل دنیا کہا جاتا ہے، اور آج کا مغربی فلسفہ خود کو گلوبل فلسفہ کہتا ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے گلوبلائزیشن کا آغاز کیا ہے۔ میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ نہیں، گلوبلائزیشن کا آغاز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ایھا الناس کا خطاب پوری تاریخ میں پہلا خطاب ایھا الناس کا وہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے نزول کے بعد صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر جو پہلا خطاب، ایھا الناس، سامنے مکی تھے، مکے کے کچھ لوگ تھے اور قریش کے کچھ لوگ تھے، ایک باہر کے بھی ہوں گے، لیکن وہ چند لوگ جو مکے کے تھے، قریش کے تھے،
حضور نے ان کو یا اہل مکہ کہہ کے نہیں خطاب کیا، یا قریش کہہ کے خطاب نہیں کیا، یا قوم کہہ کے خطاب نہیں کیا، یا اہل العرب کہہ کے خطاب نہیں کیا، یا ایھا الناس۔ اور حضور نے اپنے اختصاصات میں ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوقات کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، میں نسل انسانی کا نہیں خلق کا نبی ہوں۔ حضور کی نبوت نسل انسانی کے لیے بھی اور جنوں کے لیے بھی۔ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنا، انہوں نے بھی یا قومنا اننا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک کا خطاب اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب عرب کے لیے، صرف عرب کے لیے نہیں ہے، صرف علاقے کے لیے اور قریش کے لیے نہیں، ایھا الناس۔ خطاب وہی ہے جو باقی انبیاء کا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کے عبادت کرو، تقوی اختیار کرو اور پیغمبر کی اتباع کرو۔ یہ دعوت تمام انبیاء کی مشترک ہے۔ حضور کا دعوت کا دائرہ بھی وسیع ہے اور مدت بھی وسیع ہے۔ پہلے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ تشریف لاتے تھے ایک وقت کے لیے، وہ گئے، دوسرا آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے، قیامت کے وقوع تک یہ حضور کا خطاب اور شریعت اور سب کچھ چلے گا، پہلی بات۔ اور عبادت، اللہ کی عبادت، فرمایا اعبدوا اللہ، کیوں؟ الذی خلقکم، پیدا اس نے کیا ہے، وہ خالق ہے، ساری کائنات اسی نے پیدا کی ہے، اور تم سے پہلوں کو بھی اس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک نے پہلا سبق ہمیں یہ دیا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں یار خود بخود پیدا ہو گئے، مادہ ہے، شکلیں بدل رہا ہے، نہیں۔ اللہ پاک میں نے پیدا کیا ہے، تمہیں بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ پہلا عقیدہ یہ ہے کہ ہم خود بخود آٹومیٹک نہیں آ گئے، اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ پاک نے پیدا کیا تھا۔ اس توحید پر، اللہ کے وجود کے اقرار پر اور توحید پر آؤ گے تو وہ تتقون کا مقام حاصل کرو گے، جس کے لیے قرآن پاک نازل ہوا، ھدی للمتقین۔ تمہاری منزل اگر تقوی ہے، متقین ہے، تو اس کے لیے شرط ہے اللہ کو اپنا خالق مانو اور اپنا معبود مانو۔ پہلی بات یہ، اعبدوا اللہ لعلکم تتقون، کیوں؟ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں بھی، تم سے پہلے لوگوں کو بھی، اور تقوی کی منزل تم اس وقت حاصل کرو گے جب خود اللہ کو اپنا خالق مانو گے اور اللہ کی عبادت کرو گے۔ پھر اللہ رب العزت نے خلقکم کی کچھ صورتیں بیان کی۔ کائنات کا خالق اللہ ہے، کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی۔ میں ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ قرآن پاک نے کائنات کی تخلیق پر بھی غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ آگے آئے گا ایک مقام پر، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ زمین و آسمان کی تخلیق کیسے پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کیوں پیدا ہوئے، اور دن اور رات مختلف ہوتے ہیں، کہیں چھوٹے کہیں بڑے، کبھی چھوٹے کبھی بڑے، کبھی ٹھنڈے کبھی گرم۔ یہ جو دن رات کا نظام ہے، یہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن اولی الالباب کے لیے، دانشوروں کے، لب عقل کو کہتے ہیں، اولی الالباب اہل دانش کے لیے۔ اہل دانش کون ہے؟ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو زمین و آسمان کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں، یہ اس بات پہ تفکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کر کے ان کے غور و فکر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت توجہ دلائی۔ تین باتیں اس حوالے سے ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ کائنات پیدا ہوئی یا کی؟ ہوئی نہیں، اللہ کہتے ہیں میں نے کی۔ ایک جگہ اور غور کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے تخلیق کائنات کے
اور سائنس کے کچھ حالات ذکر کیے ہیں. فرمایا دیکھو کچھ سائنسی حقائق پہ آپ پہ نظر ڈال لیں. اللہ پاک فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. کہا زمین و آسمان سارے جڑے ہوئے تھے، ہم نے پھاڑا. سائنس اس کو بگ بینگ کہتی ہے. ایک دھماکہ ہوا تھا اور سب کچھ بکھر گیا تھا. اس بکھرنے کے نتیجے میں زمین و آسمان، قرآن بھی یہی کہتا ہے کانتا رتقا ففتقناہما. لیکن ایک فرق کے ساتھ، سائنس کہتی ہے دھماکہ ہو گیا تھا، اللہ کہتے میں نے کیا تھا. یہ فرق ذہن میں رکھیں. بگ بینگ دھماکہ، جو کائنات کا دھماکہ جس کو سائنس بگ بینگ کہتی ہو گیا تھا، اللہ کہتے میں نے کیا تھا. اور وجعلنا من الماء کل شیء حی، یہ سائنسی حقیقت ہے. پانی ہی سے زندگی ہے. جہاں پانی ہوگا وہاں زندگی ہوگی. پانی ہوگا تو زندگی رہے گی، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی. تو سائنس کہتی پانی زندگی کا ذریعہ ہے. اللہ کہتے میں نے کیا ہے. وجعلنا من الماء کل شیء حی. وہ اپنے مقام میں، یہاں میں اسی بات کروں گا کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ تخلیق کے کچھ مراحل ذکر کیے. الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین بیٹھنے کی جگہ، لیٹنے کی جگہ، ٹھکانے کی جگہ، زمین کو ٹھکانا بنا تمہارے لیے. فراش بچھونے کو کہتے ہیں جہاں بیٹھتے آدمی. زمین انسان کی آبادی کا، انسان کی ٹکنے کا جگہ کیا بنائی؟ مہادا. الم نجعل الارض مہادا، ہم نے زمین کو بچھونا بنایا، تمہارا ٹھکانا بنایا. یہاں بھی وہ بات کروں گا کہ زمین وجود میں آئی، یہ انسان کا ٹھکانہ ہے. اللہ کہتے الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ نے تمہارے لیے اس کو بچھونا بنایا ہے. یہ ساری تخلیق میری ہے، خود بخود نہیں ہے. والسماء بنا، آسمان کو چھت بنا ہے. اور قرآن پاک آگے یہ کہے گا 7 آسمان نیچے اوپر. یہ آسمان کیا ہے؟ اللہ پاک کا نظام ہے. اس کی ایک ہلکی سی جھلک عرض کروں گا. ایک زمانے تک انکار کرتے رہے آسمان کہاں ہے جی، کوئی نظر نہیں آتا جی، کہیں کوئی رکاوٹ ملتی نہیں. ایک صاحب نے کہیں بیان کیا کہ سائنس تو دنیا میں گھوم پھر کے کہیں آسمان نظر نہیں آیا. میں نے کہا پہلے آسمان تک پہنچو گے تو نظر آئے گا نا. تم تو زمین کے کونے میں گھوم رہے ہو، کائنات کے کونے میں گھوم رہے ہو. لیکن یہ اوزون جسے کہتی ہے سائنس، یہ کیا ہے؟ اوزون نے زمین کو گھیرے میں لے رکھا ہے. اس اوزون میں شگاف پڑ گیا تو تباہی ہو جائے گی. یہ اوزون کیا ہے؟ ضروری ہے کہ آپ کی طرح لینٹر ہی ڈالنا اللہ پاک نے. حفاظت کا ایک نظام ہے، سسٹم ہے. میں صرف ہلکی سی مثال دے رہا ہوں اوزون کی. اوزون، پھر اس کے اوپر اوزون، اوپر اوزون. اللہ پاک کہتے ہیں یہ میں نے حفاظتی سسٹم بنایا. حفاظتی سسٹم کو چھت کہتے ہیں، اور چھت حفاظتی سسٹم کا جو ہوتا ہے. اور سما بنا، اللہ کہتے میں نے بنایا. اچھا، اللہ کہتے ہیں پھر دیکھو انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی برسایا. پانی آسمان سے تو نہیں آتا، پانی تو بادل سے آتا ہے. بادل برسے یا بادل پھٹے، یہ اپنے بادل کے نظام کنٹرولر کی مرضی ہے کہ بادل برسے. بادل تو یہ ساتھ ہے. ہم مری کی پہاڑی پر ہوتے ہیں، بادل نیچے ہوتا ہے. مجھے ایک دفعہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر مرحوم مغفور وہاں جانے کا اتفاق ہوا تھا. بادل نیچے تھے، ہم اوپر تھے. سفر کرتے ہیں، بہت دفعہ سفر کیا ہے. جہاز اوپر دوڑ رہا ہے، پیچھے بادل نیچے. پانی آسمان سے کدھر؟ تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں یا تو یہ انزل من السماء ماء، کنٹرول روم اوپر ہے، آرڈر وہاں سے آتا ہے، برستا یہاں سے ہے. بادلوں کا کنٹرول کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. یا یہ ہے کہ آسمان سے مراد کل ما اعلیٰ کا فہو سماء، اوپر کا سارا نظام، ساری چیز آسمان ہی ہے، اوپر سے آتا ہے. اب یہ بارشوں کا سسٹم دیکھے، اللہ کہتے میں نے کیا یار. یہ سارا نظام
بادل اکٹھے ہوتے ہیں. دیکھیں میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، بارش کا سرکل دیکھیں ذرا. پہاڑوں سے پہ بارش ہوتی ہے، برف جمتی ہے، پگھلتی ہے، نہروں میں آتی ہے، نہریں دریا میں پڑتی ہیں، دریا سمندر میں پڑتے ہیں، سمندر میں پھر بادل بنتے ہیں، پھر آتے ہیں پہاڑوں پہ. اللہ کا واٹر سپلائی سسٹم دیکھے ذرا. نہریں ندیاں کہاں سے آتی ہیں؟ پہاڑوں سے. یہ کہاں جاتی ہے؟ دریاؤں میں. دریا کہاں جاتے ہیں؟ سمندر میں. بادلوں کے غول کہاں سے اٹھتے ہیں؟ سمندر سے. کہاں جاتے ہیں؟ بارشوں پر، بادلوں پر، وہاں جا کے برستے ہیں. یہ واٹر سپلائی سسٹم دیکھو کیسا ہے. اللہ کہتے میرا سسٹم ہے یہ. انزل من السماء ماء. پھر پانی کیا ہے؟ پانی اتنی بڑی نعمت ہے. اس کی زندگی، انسان کی زندگی بھی اسی سے ہے، اور جمادات کی زندگی بھی، نباتات کی زندگی بھی اسی سے ہے. نباتات کا ایک پورا نظام ہے. اگر پانی ہے تو پودا ہے، پانی نہیں ہے تو پودا نہیں ہے. نہیں، پانی حساب سے ہے تو پودا ہے، پانی بڑھ گیا پھر پودا نہیں ہے. پانی ضرورت کے مطابق نہیں ہے تو پیداوار نہیں ہے، اور ضرورت سے زیادہ ہے پھر پیداوار نہیں ہے. ہم اس کا بار بار تجربہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ پانی، یہ اخرج بہ من الثمرات رزقا لکم. یہ گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، ثمرات ہے، یہ غلہ ہے، یہ ساری چیز پانی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. میں کرتا ہوں. بار بار لگتا ہے میں کرتا ہوں. پانی بھی میں دیتا ہوں، پانی کی برکت سے پیداوار بھی میں دیتا ہوں، اور تمہارا رزق ہوتا ہے اس میں. انسان زمین پہ زندگی گزارتا ہے، اس کی ساری ضرورتیں زمین سے پوری ہوتی ہیں. لباس بھی، کھانا بھی، پینا بھی، علاج بھی، سردی بھی، گرمی بھی. انسان کو زندگی میں جو ضروریات بھی پیدا ہوتی ہیں، انسان کو پیش آتی ہیں، وہ ساری ضروریات کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ زمین سے. زمین کی فضا سے، زمین کی گہرائی سے، زمین کے پودوں سے، زمین کے نبات، ساری ضرورت سے پورا. تمہارے لیے سارا کچھ میں نے اس میں سمیٹ رکھا ہے، اپنے اپنے وقت پہ ظاہر ہوگا. اب یہ ساری میری نعمتیں یاد کرو. اللہ پاک کہتے ہیں دیکھو میں نے پیدا کیا، سب کچھ میں دے رہا ہوں، اس لیے میرے ساتھ کسی کو تقاضا یہ کیا ہے، میرے ساتھ شریک نہ بناؤ کسی کو. فلا تجعلوا للہ اندادا. شکریہ ادا کرو. نعمتوں پر شکر ادا کیا جاتا ہے، اور شکر کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ. مجھے خالق تسلیم کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ. شکر ادا کرو. اور شکر کا سب سے بڑا اظہار کیا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، ایک دن میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں، ساری رات کیسے ایسا کھڑے رہتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، ٹانگیں متورم ہو جاتی ہے، آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، جنت آپ کے لیے واجب ہے، آپ کی برکت سے کروڑوں کو ملے گی، اربوں کو ملے گی، تو آپ مشقت کیوں کرتے ہیں؟ حضور نبی کریم نے ایک مختصر سا جملہ فرمایا، بڑے مزے کا جملہ ہے، سارا ذہن بدل دیا. فرمایا میں عبادت کسی طلب کے لیے نہیں کرتا. ہم تو کرتے ہی طلب کے لیے ہیں. ہم تو اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو اس کے بعد یہ لمبی فہرست بھی پیش کر دیتے ہیں. حضور نے ذہن بدل دیا. فرمایا فلاکن عبد شکورا. عائشہ اگر اللہ کے احسانات زیادہ ہیں تو شکر گزاری بھی زیادہ نہ کرو. یہاں بھی اللہ یہ فرما رہے ہیں میرے احسانات فائدہ بھی اٹھاؤ، غور بھی کرو، اعتراف بھی کرو، شکر بھی ادا کرو. شکر کیا ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا. میرے ساتھ شریک نہ. بس مجھے سب سے زیادہ غصہ اسی پہ آتا ہے، کرتا میں ہوں، کھاتا کسی اور کو ڈال دیتے ہو. میں اکیلا کرتا ہوں. فلا تجعلوا للہ اندادا. تم جانتے ہو یار، ساری بات تم جانتے ہو، لیکن اس کے باوجود کسی نہ کسی کو میرے ساتھ شریک کر کے ناشکری کرتے ہو. تو اس دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے
ایک تو اپنا قرآن پاک کا دائرہ بیان کیا ہے، الناس، اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پہ ایک دعوت دی ہے کہ نعمتوں کا شکرانہ سب سے بڑا کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ، اللہ کو اپنا خالق تسلیم کرنا اور اس کی عبادت کرنا، اور اس کے عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ ساری دعوت کا خلاصہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔